السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو دینی دعوت دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بیان اور تقریر کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان تین باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ان تین باتوں کا خیال رکھ کر واعظ و نصیحت کریں گے، دینی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، تو یقیناً آپ کی باتوں کا سامنے والے بندے پر ضرور اثر کرے گی۔ بشرط یہ ہے کہ آپ ان تین باتوں کا خیال رکھ کر ہی تبلیغ کریں، دعوت دیں اور واعظ و نصیحت کریں۔ سب سے پہلی بات کہ جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں، وہ بات حق ہو۔ حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، من گھڑت واقعات نہ ہو، من گھڑت احادیثیں نہ ہو، بلکہ وہ شریعت اور سنت کے مطابق بات ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات حق ہو، اور دوسری چیز کہ طریقہ حق ہو، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح طریقے کے مطابق ہو، یعنی موقع اور محل دیکھ کر آپ لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا بندہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور زبردستی آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، بلکہ آپ طریقے کو مناسب سمجھیں کہ کون سا طریقہ صحیح ہے بات کرنے کا۔ تو دوسری بات، طریقہ حق ہو۔ جیسے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے جو مولانا کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ اس دوست کی داڑھی نہیں تھی، تو مولانا نے ایک دن فرمایا کہ تم داڑھی رکھ لیا کرو، کیونکہ داڑھی رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بس کیا تھا، پھر اگلے دن سے وہ دوست مجلس میں آنا بند کر دیا۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ میں نے کچے توا پر روٹی پکانی شروع کر دی تھی، یعنی ابھی سامنے والے بندے کا مزاج نہیں بنا تھا اور میں نے اس کو دینی دعوت اور تبلیغ کا حکم دے دیا تھا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ طریقہ اور موقع دیکھ کر آپ دینی دعوت اور دینی نصیحت کریں۔ تو دوسری چیز طریقہ حق ہو، اور تیسری چیز نیت حق ہو، یعنی آپ جس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو دینی دعوت دے رہے ہیں، اس پر آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو بڑا دکھلانا ہو، اپنے آپ کو بڑا مبلغ اور بڑا داعی اور بڑا مقرر کہلوانا ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ خلوص اور اللہ کی رضا کے لیے آپ دوسروں کو دعوت دیں، دوسروں کی تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں۔ اگر آپ ان تین باتوں کا خیال رکھ کر کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کی باتوں کا ان کے دلوں میں ضرور اثر ہوگا، اور پھر وہ لوگ راہ راست پر آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔